बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 2/125 ही हम मुतालिया कर रहे हैं और उसी में दो ज़रबुल मिसल थे। एक ज़रबुल मिसल का हम मुतालिया कर चुके हैं, दूसरा ज़रबुल मिसल हमारे सामने है। वइज़ जअलना बैत मसाबतल लिन्नास। इस ज़रबुल मिसल का तर्जुमा है, और वो वक्त भी याद करो जब हमने ज़माना काबा को लोगों के लिए एक मकाम रजू और मकाम अमन मुकर्रर किया। इस ज़रबुल मिसल में 5 मुफ़रदात हैं जिनके से हरफ़ी माद्दा हैं। जालना जीम एन लाम, जिसका मायना है बनाया हमने। अलबैत बे ये ते, जिसका मायना है ख़ास घर। और मसाबतन से वाव बे लौटने की जगह। और लिन्नास अलिफ नून सीन लोगों के। और पांचवा है वह अमनन अलिफ मीम नून, और मायना है और अमन। तो सबसे पहले जलना को लेते हैं, जीम एन लाम बनाया हमने। ये जो है तजअलु का हमने पढ़ लिया था। ये आपको वीडियो जो मेरी यूट्यूब पर हैं, आयत नंबर सूरह बकरा की आयत नंबर 22, उसमें ये आपको मिल जाएगा। और अलबैत जो है बे ये ते, उसका हम मुतालिया करते हैं। वो पहले नहीं आया लफ्ज़ बे ये ते। बैतुन, राग़िब ने कहा है कि बैतुन असल में उस जगह को कहते हैं जिसमें इंसान रात में पनाह ले, लेकिन उसके बाद ये लफ्ज़ घर और मकान के मानों में भी इस्तेमाल होने लगा। बैतुर रजुली, आदमी की बीवी नीज़ उसके बाल बच्चों को कहते हैं। बैतुल अम्र के मायने हैं काम की तदबीर रात के वक्त करना, या काम को रात के वक्त करना। बैतुल कौम पर रात के वक्त हमला करना। अल बैतु ग़िज़ा, अल बाइतु बासी ग़िज़ा जो ताज़ा ना हो। सूरह अल बकरा में अल बैत खाना काबा के लिए आया है 2/125। सूरह अल फुरक़ान में यो बैतूना 25 बैतूना आता है, 25/64 में ये है। रातों को मशवरा करने के मानों में यहाँ पर आया है, या रात गुजारने के मानों में भी आया है। और 27/49 यानी 49 में ये लफ्ज़ रात के वक्त हमला करने के मानों में आया है। और बयातन 7/4 ये इस रातों रात के महीनों में ये आया है। तो हमने ये मुतालिया किया। अब हम लेते हैं मसाबतन, यानी से वाव बे लोगों लौटने की जगह। ठीक है ना। से वाव बे, इसका हम पढ़ते हैं, मुतालिया करते हैं। साबा या सूबो सौबन, जिसे हम सवाब कहते हैं, वो सवाब इसी मादे से है कि मुझे इतना सवाब मिलेगा। चले जाने के बाद फिर वापस आ जाना। साबा आने लगा, और इस तरह ज़ाया शुदा तवानाई और सेहत फिर ओद कर आई, यानी जिस्म के अंदर से तवानाई बीमारी की वजह से चली गई और इलाज करवाने पर वो दोबारा तवानाई वापस आ गई, उसको सवाब कहते हैं। अरब आम तौर पर सियाबुन के लफ्ज़ से इंसान की शख्सियत मुराद लेते हैं, यानी ख़ुद कपड़े पहनने वाला। चुनाचे वो कहते हैं फ़ुलानुन दानिसुस सियाब, यानी वो शख्स बड़ी है ख़बीस फितरत का है, उसकी शख्सियत बड़ी ख़राब है। तो वो शख्सियत अच्छी हो या ख़राब हो, उस सवाब के मायनों में लेते हैं। साब के मायने हैं जो चीज़ चली जाए उसका फिर से वापस आ जाना।
آپ جو کام بھی کرتے ہیں اس میں آپ کا کچھ نہ کچھ صرف ہوتا ہے. اگر اور کچھ صرف نہ ہو تو بھی آپ کے جسم کی توانائی تو صرف ہوتی ہے. وقت اور ذہن کی صلاحیتیں صرف ہوتی ہیں. اگر آپ کا وہ کام بیکار ہے تو آپ کی یہ سب توانائیاں جو آپ نے صرف کی ہیں ضائع چلی جاتی ہیں. لیکن اگر وہ کام نتیجہ خیز اور صلاحیت بخش ہے تو آپ نے جو کچھ صرف کیا ہے یعنی وقت اور ذہن کی صلاحیتیں وہ آپ کو واپس مل جاتا ہے. اس ریسٹوریشن کا نام ثواب ہے. ظاہر ہے کہ یہ چیزیں محض ذہنی یا خیالی نہیں ہو سکتی کہ ثواب تو ہو گیا اور آپ کو محسوس بھی نہیں ہوا کہ کچھ ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. آپ جو کچھ بھی صرف کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، توانائیاں، وقت، ذہنی صلاحیتیں، اس کا آپ کو پورا پورا احساس ہوتا ہے. خواہ وہ وقت ہو یا جسم ہو یا ذہن کی توانائی ہو. اس لیے جو کچھ آپ کو واپس مل سکتا ہے یا ملنا چاہیے کہ وہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ واپس مل گیا ہے یا نہیں ملا. جیسے جسم کو توانائی ملتی ہے واپس تو پتہ چلتا ہے نا کہ جسم کو توانائی واپس مل گئی ہے کہ پہلے میں کمزور تھا، 2 قدم پر چل نہیں سکتا تھا، تو اب میں چل سکتا ہوں تو کچھ مل گیا ہے مجھے. اسی لیے قرآن کریم نے جہاں ثواب الآخرہ کہا ہے 3/144 یعنی وہ بازیابی واپسی جو انجام کار یا بعد کی زندگی میں ملے گی، اس کے ساتھ ہی ثواب الدنیا 3/147 بھی کہا ہے. یعنی جہاں ثواب الآخرہ کا لفظ آیا ہے وہاں ثواب الدنیا بھی کہا ہے. یعنی اسی دنیا کی زندگی میں بازیابی ہوگی. وہ جو ثواب الآخرہ ہے وہ اس کی بازیابی، اس کا ملنا اسی دنیا میں ہوگا. یعنی نتیجہ خیزی یہی ہوگی. صرف یہی نہیں ہوگی، یہاں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی. دنیا اور آخرت کو ملا کر لفظ کہا اس لیے جاتا ہے کہ دونوں جگہ ہوگی. اور اس خیال سے کہ کسی کو غلط فہمی نہ رہے کہ یہ ثواب کس شکل میں ملے گا، اس کی تفصیل میں یہ بتا دیا کہ یہ ثواب سرداری کی شکل میں ملے گا، یہ ثواب سربلندی کی شکل میں ملے گا، جس کے نشانات کیا ہیں؟ جس کے نشانات ہیں دبیز اور لطیف ریشمی ملبوسات، جس کے نشانات ہیں سرفرازیوں کی نشست گاہیں. 18/31 میں آتا ہے. قرآن نے ایمان اور اعمال صالحہ کا حتمی اور یقینی نتیجہ اسی دنیا کی حکومت اور سطوت بھی بتایا ہے. 24/55. اسی لیے ثواب نتائج اعمال یعنی اعمال کے نتائج سب سے پہلے اسی دنیا میں سامنے آ جانے چاہیے، یہ ہونا چاہیے. اس کے بعد اخروی زندگی میں بھی، یعنی دونوں جگہ. چونکہ زندگی کی یہ تمام آسائشیں اور خوشگواریاں اور انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما اور ارتقاء اعمال صالحہ کا نتیجہ ہوتے ہیں. اس لیے ثواب ان کے معنی اعمال کا نتیجہ بھی ہیں. یعنی قانون مکافات کی روح سے اعمال انسانی کا نتیجہ مرتب ہونا. عام طور پر اچھے نتائج کے لیے ہی اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات غلط کاموں کے خراب نتائج کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. مثلاً 3/152 اور 83/36 میں ایسا ہی ہے. یعنی انسان نے جو کچھ کیا ہے اس کا اس کی طرف لوٹ کر آ جانا، واپس مل جانا، اس کی ریٹرن، ریسٹوریشن. حل صوب کفارو وما کانوا یفعلون 83/36. کفار کے اعمال ہی نتیجہ بن کر ان کی طرف لوٹ کر آ جاتے ہیں. قرآن کریم نے مکافات عمل کے ضمن میں یہ بڑا باریک
نقطہ بیان کیا ہے کہ اعمال خود اپنی جزا آپ ہوتے ہیں، خود عمل کے اندر اس کا نتیجہ مضمر ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے آگ میں انگلی ڈالی، انگلی جل گئی، نتیجہ اسی عمل کے اندر مضمر تھا کہ آپ کی انگلی جل گئی۔ مصوباتن 5/60 بدلہ یا مکافات عمل کے لیے آیا ہے۔ قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ 74/4 میں یہ بات کہی گئی۔ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ سیابن کے معنی انسانی شخصیت اور سیرت و کردار کے بھی ہیں، چنانچہ خود قرآن میں دوسرے مقامات پر یہ لفظ انسانی شخصیت یا قلب و دماغ کے لیے استعمال ہوا ہے، مثلاً 11/5 میں بھی اور 71/7 میں بھی۔ اس لیے اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ اپنی سیرت و شخصیت کو پاکیزہ رکھو۔ یہ جو 74/4 میں یہ ہم ترجمہ کرتے ہیں نا کہ اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھو، سے مراد یہ ہے کہ اپنی سیرت و شخصیت کو پاکیزہ رکھو، کیونکہ یہی معنی ثواب کے لیے گئے ہیں۔ لہٰذا اس میں سیرت و شخصیت یا دعوت اور پکار کی پاکیزگی اور بلندی کا حکم ہے۔ یعنی اس میں سیرت و شخصیت بھی کہہ سکتے ہیں، اور دعوت اور پکار جو دعوت آپ دے رہے ہیں اس کی پاکیزگی اور بلندی، اسے بھی ثواب کے تحت کہا گیا ہے۔ ثواب کا لفظ ادا کر کے یہ کہا گیا ہے کہ دعوت جو تم دے رہے ہو، جو تم پکار کر رہے ہو، اس کو بھی پاکیزہ اور بلند رکھو گندگی سے۔ یہاں پر کپڑوں کو صاف رکھنے کا حکم نہیں ہے۔ تو شکریہ، بہت مہربانی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔